آج ہم ایک ایسے قانون کی بات کر رہے ہیں جو ہے تو انگریزوں کے زمانے کا، لیکن چل آج بھی رہا ہے۔ یہ ہے پریزنز ایکٹ 1894۔ بظاہر یہ ایک خشک سرکاری دستاویز لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جو آج بھی پاکستان کی جیلوں کو چلا رہا ہے۔ بالکل۔ تو آج کی ہماری اس کھوج کا مرکزی سوال یہ ہے، کیا یہ قانون انسانوں کو سدھارنے کے لیے بنایا گیا تھا یا صرف انہیں قابو میں رکھنے کے لیے ایک مؤثر مشین کے طور پر؟ آئیے اس 130 سال پرانی مشین کے پرزے کھول کر دیکھتے ہیں۔ آپ نے اسے آپریٹنگ سسٹم کہا اور یہ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ یہ قانون نوآبادیاتی ذہن کا ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سلطنت اپنے قیدیوں کو کس نظر سے دیکھتی تھی۔ اس میں ہر چیز بہت نپی تلی ہے، ہر کردار کی حدیں مقرر ہیں اور ہر عمل کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں جذبات کی نہیں، صرف ضابطوں کی حکومت ہے۔ تو اس نظام کی کمان کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ جیل کو چلاتا کون ہے؟ قانون ایک بہت واضح ہیرارکی بناتا ہے۔ سب سے اوپر ایک انسپیکٹر جنرل ہے جو پورے صوبے کی جیلوں کو دیکھتا ہے، اور پھر ہر جیل کا اپنا ایک سمجھ لیں کہ بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ؟ جی، سپرنٹینڈنٹ۔ قانون کے مطابق جیل کے اندر ہونے والے ہر معاملے کا ذمہ دار سپرنٹینڈنٹ ہے، چاہے وہ نظم و ضبط ہو، قیدیوں سے کام لینا ہو یا سزائیں دینا ہو۔ یعنی تمام اختیارات ایک شخص کے پاس جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ ہے۔ یہ قانون جتنا سپرنٹینڈنٹ کو اختیار دیتا ہے، اتنا ہی اسے بدعنوانی سے روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر، قانون سختی سے منع کرتا ہے کہ کوئی بھی جیل آفیسر، سپاہی سے لے کر سپرنٹینڈنٹ تک، کسی قیدی کے ساتھ کوئی کاروبار کرے یا اس سے کوئی فائدہ اٹھائے، یہاں تک کہ وہ جیل کو سامان سپلائی کرنے والے کسی ٹھیکے میں بھی حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ یہ تو حیران کن ہے۔ یعنی انگریز سرکار کو اپنے ہی افسروں پر بھروسہ نہیں تھا۔ دیکھیں، بھروسے سے زیادہ یہ کارکردگی اور کنٹرول کا معاملہ تھا۔ نوآبادیاتی نظام میں ایک مشین کی طرح کام کرتا تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس مشین میں کرپشن کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہو۔ وہ ایک ایسا سسٹم چاہتے تھے جو خودکار طریقے سے چلے، جس میں انسانی کمزوریوں کی گنجائش کم سے کم ہو۔ اسی کنٹرول اور بیلنس میں میڈیکل آفیسر کا کردار مجھے بہت دلچسپ لگا۔ وہ صرف قیدیوں کا علاج نہیں کرتا۔ بالکل نہیں، اس کا کردار بہت وسیع ہے۔ جیل کی صفائی ستھرائی سے لے کر قیدیوں کی خوراک تک، ہر چیز پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ لیکن اس کی سب سے اہم ذمہ داری جو اس قانون کی سوچ کو ظاہر کرتی ہے، وہ ایک رپورٹ ہے جو وہ لکھ سکتا ہے۔ اگر میڈیکل آفیسر کو لگے کہ کسی قیدی کی ذہنی یا جسمانی صحت پر جیل کے ماحول، سزا یا سلوک کا برا اثر پڑ رہا ہو، تو وہ اسے لکھ کر سپرنٹینڈنٹ کو دینے کا پابند ہے۔ یہ تو آج کے دور کی بات لگتی ہے، ذہنی صحت کا خیال رکھنا۔ کیا یہ انسانی ہمدردی تھی؟ ایک نظر میں دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم نوآبادیاتی سوچ کے زاویے سے دیکھیں تو اس کا ایک اور مطلب نکلتا ہے۔ قیدی ریاست کی ملکیت یا اثاثہ تھا، اس سے کام لینا تھا۔ ڈاکٹر کا کام اس اثاثے کی دیکھ بھال کرنا تھا تاکہ وہ کام کے قابل رہے۔ یہ فلاح و بہبود سے زیادہ ایک طرح کی مینٹیننس تھی۔ مینٹیننس؟ جیسے کسی مشین کی؟ بالکل، جیسے آپ ایک مہنگی مشین کی دیکھ بھال کرتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے۔ کسی قیدی کی موت کی صورت میں بھی میڈیکل آفیسر کو ایک انتہائی تفصیلی رپورٹ بنانی پڑتی تھی۔ اس سسٹم میں ہر چیز کا حساب رکھا جاتا تھا۔ تو یہ پورا انتظامی ڈھانچہ، یہ سخت اصول، یہ سب ایک شخص کے گرد گھومتے ہیں، قیدی۔ جس لمحے کوئی شخص جیل کے دروازے سے اندر قدم رکھتا ہے، یہ 1894 کا قانون اسے کیسے دیکھتا ہے، اس کی شناخت کیسے بدلتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی پرانی شناخت چھین لی جاتی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اندر آتے ہی اس کی مکمل تلاشی ہوگی، اس کا سارا سامان، خاص طور پر ممنوعہ اشیاء، اس سے لے لی جائیں گی۔ پھر فوراً اس کا طبی معائنہ ہوگا۔ اچھا۔ اور یہ معائنہ صرف یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ وہ بیمار تو نہیں، بلکہ یہ جانچنے کے لیے بھی ہے کہ وہ کس قسم کی مشقت جھیل سکتا ہے۔ اس کی جسمانی صلاحیت کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو کیا قانون سب قیدیوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے یا اندر بھی کوئی ذات پات کا نظام ہے؟ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا۔ یہ ایک قسم کا ذات پات کا نظام ہی ہے۔
قانون داخل ہوتے ہی قیدیوں کو سختی سے مختلف درجوں میں بانٹ دیتا ہے اور آپ کا درجہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ جیل میں کیوں ہیں۔ بنیادی طور پر 3 بڑی قسمیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلے ہیں سول قیدی، یعنی وہ لوگ جو کسی فوجداری جرم میں نہیں پکڑے گئے، جیسے کسی پر قرض ہو اور وہ ادا نہ کر پایا ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے ہیں مجرم قیدی، جن پر کسی جرم کا الزام ہے لیکن ابھی کیس چل رہا ہے۔ اور تیسرے اور سب سے نچلے درجے پر ہیں سزا یافتہ مجرم قیدی، یعنی جنہیں عدالت مجرم قرار دے چکی ہے۔ اور اس تقسیم کا ان کی روزمرہ کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ سول قیدی اور وہ قیدی جن پر ابھی مقدمہ چل رہا ہے وہ کچھ شرائط کے تحت اپنے پیسوں سے کھانا، کپڑے اور بستر منگوا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ سول قیدیوں کو سپرنٹینڈنٹ کی اجازت سے جیل کے اندر اپنا کوئی کام یا تجارت جاری رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ اچھا، تاکہ وہ اپنا خرچہ اٹھا سکیں؟ جی، جبکہ سزا یافتہ مجرم کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کے لیے صرف مشقت ہے۔ قانون کہتا ہے کہ ہر سزا یافتہ قیدی سے کام لیا جائے گا، لیکن دن میں 9 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ 9 گھنٹے سے زیادہ نہیں؟ جی، 9 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ تو آپ دیکھیں، جیل کے اندر آپ کا تجربہ اس بات پر منحصر نہیں کہ آپ انسان کیسے ہیں، بلکہ اس بات پر کہ آپ کا قانونی سٹیٹس کیا ہے۔ یہ ایک بے رحم اور غیر ذاتی نظام ہے۔ یہ ہمیں ہمارے مرکزی سوال کی طرف واپس لاتا ہے، کنٹرول۔ یہ درجہ بندی بھی کنٹرول کا ایک طریقہ ہے، لیکن نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے قانون اور کیا کرتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے علیحدگی۔ یہ قانون قیدیوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے کے معاملے میں جنونی ہے۔ اس کے اصول بہت واضح ہیں۔ پہلا، مرد اور خواتین قیدیوں کو بالکل الگ عمارتوں میں رکھا جائے گا۔ اس حد تک کہ وہ مل نہ سکیں؟ ملنا تو دور، اس حد تک کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکیں، اور نہ ہی ان کی آپس میں کوئی بات چیت ہو۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ آگے مزید تقسیم ہے۔ 21 سال سے کم عمر کے لڑکوں کو بالغ قیدیوں سے مکمل طور پر الگ رکھا جائے گا۔ جن پر ابھی جرم ثابت نہیں ہوا انہیں سزا یافتہ قیدیوں سے دور رکھا جائے گا۔ اور سول قیدیوں کو مجرم قیدیوں سے الگ۔ بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ قیدیوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی اتحاد نہ بن پائے۔ یہ کلاسک تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی ہے۔ اور سزائے موت کے قیدی، ان کے لیے تو یقیناً سب سے سخت اصول ہوں گے۔ ان کے لیے تنہائی مکمل ہے۔ قانون کہتا ہے کہ سزائے موت کے قیدی کو باقی تمام قیدیوں سے الگ ایک سیل میں رکھا جائے گا اور 24 گھنٹے ایک گارڈ اس کی نگرانی کرے گا۔ یہ نظام کنٹرول کو اس کی انتہا تک لے جاتا ہے۔ لیکن انسان تو انسان ہے، کوئی نہ کوئی تو ان قانونوں کو توڑے گا۔ جب کوئی قیدی جیل کے اندر کوئی جرم کرتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے قانون میں جیل جرائم کی ایک لمبی فہرست موجود ہے، اور یہ صرف لڑائی جھگڑے یا فرار کی کوشش جیسے بڑے جرائم تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، تو اور کیا شامل ہے اس میں؟ اس میں حکم نہ ماننا، کسی آفیسر سے بدتمیزی کرنا، کام سے انکار کرنا، جیل کی چیزوں کو نقصان پہنچانا، یہاں تک کہ بیمار ہونے کا بہانہ کرنا بھی ایک باقاعدہ جرم ہے۔ بیمار ہونے کا بہانہ کرنا بھی جرم ہے؟ یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ سسٹم ہر طرح کی نافرمانی کو کچلنا چاہتا ہے۔ تو ان جرائم کی سزائیں کیا ہیں؟ سزائیں بھی بہت متنوع ہیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی پر رسمی وارننگ دی جا سکتی ہے۔ اس سے بڑی غلطی پر قیدی کو زیادہ سخت مشقت پر لگایا جا سکتا ہے، اس کے ملاقاتیوں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، یا اسے کچھ دنوں کے لیے قید تنہائی میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اور سخت سزائیں، مجھے یاد ہے ذرائع میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کا بھی ذکر تھا۔ جی، سپرنٹینڈنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ قیدی کو سزا کے طور پر ہتھکڑیاں یا بیڑیاں پہنائے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سزا ہے جسے تعزیری خوراک یعنی پینل ڈائٹ کہا گیا ہے۔ یہ سننے میں ہی عجیب لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تعزیری خوراک؟ اس کا مطلب ہے کہ سزا کے طور پر قیدی کو معمولی کھانے سے ہٹا کر ایک بہت ہی بنیادی اور کم مقدار والی خوراک پر ڈال دیا جاتا تھا۔ جیسے کہ؟ اکثر صرف روٹی اور پانی یا دال۔ مقصد جسمانی سزا کے ساتھ ساتھ خوراک جیسی بنیادی انسانی ضرورت کو بھی بطور ہتھیار استعمال کرنا تھا، تاکہ قیدی کی ہمت توڑی جا سکے۔ اور ان سب میں سب سے سخت سزا؟ سب سے سخت سزا کوڑے مارنا ہے، جس کی تعداد ایک وقت میں 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہیں آ کر مجھے متواد مذہب آتا ہے جس کی میں بات کر رہی تھی۔ ایک طرف وہی قانون ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہے کہ قیدی ذہنی دباؤ میں تو نہیں، اور دوسری طرف وہی قانون اسے 30 کوڑے مارنے کی اجازت دے رہا ہے۔
یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی کیا منطق تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب ہی اس قانون کی روح کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ تضاد نہیں ہے اگر آپ اسے سسٹم مینجمنٹ کے نظریے سے دیکھیں۔ ڈاکٹر کا کردار انسانی ہمدردی نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سزا اثاثے کو مکمل طور پر تباہ نہ کر دے۔ قانون کہتا ہے کہ کوڑے مارنے یا تعزیری خوراک دینے سے پہلے میڈیکل آفیسر سے لکھوا کر لینا لازمی ہے کہ قیدی جسمانی طور پر اس سزا کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ تو اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ قیدی کمزور ہے تو سزا نہیں دی جائے گی؟ بالکل۔ ڈاکٹر اپنی رپورٹ میں لکھے گا کہ قیدی سزا کے قابل ہے یا نہیں، یا اگر سزا دینی ہے تو کتنی حد تک دی جا سکتی ہے کہ اسے مستقل نقصان نہ پہنچے۔ یہ ایک ٹھنڈی حسابی بے رحمی ہے۔ مقصد قیدی کی جان لینا نہیں بلکہ اس کی ہمت اور ارادے کو توڑنا ہے۔ ڈاکٹر کا کام اس سزا کے عمل کو کیلیبریٹ کرنا ہے تاکہ مشین کا پرزہ ٹوٹنے کے بجائے صرف قابو میں آ جائے۔ یعنی یہ ایک اخلاقی نہیں بلکہ خالصتاً ایک انتظامی منطق ہے۔ سسٹم کو ہر قیمت پر چلتے رہنا چاہیے۔ آپ نے بالکل درست سمجھا، یہی اس قانون کا نچوڑ ہے۔ تو آئیے ان تمام دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ اس 130 سال پرانی مشین کا جائزہ لینے کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ یہ قانون بیوروکریٹک کنٹرول کا ایک شاہکار ہے۔ ایک طرف کوڑے مارنے، بیڑیوں میں جھکڑنے اور خوراک چھین لینے جیسی وحشیانہ سزائیں ہیں، دوسری طرف ہر چیز کے لیے ناقابل یقین حد تک تفصیلی اصول، طبی نگرانی اور افسران پر بھی سخت چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اس میں ایک دلچسپ تضاد ہے۔ یہ نظام انتہائی سخت ہے لیکن اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی سختی سے کوشش بھی کرتا ہے۔ تو ہمارا جو بنیادی سوال تھا، اصلاح یا کنٹرول، اس کا جواب کیا ملا؟ جواب بہت واضح ہے۔ اس پورے قانون میں اصلاح یا بحالی یعنی ریہیبلیٹیشن جیسے الفاظ کہیں موجود ہی نہیں ہیں۔ اس قانون کا مقصد ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں ہر چیز مکمل طور پر کنٹرول میں ہو، جہاں نافرمانی کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ قیدی کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے نہیں بلکہ اسے ایک فرما بردار جسم میں تبدیل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ اپنے وقت کی پیداوار ہے جہاں نظم و ضبط ہی سب سے بڑی نیکی تھی۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہے جو سزا اور کنٹرول کے لیے تو بہت مؤثر ہے لیکن شاید انسانی اصلاح کے لیے بالکل نہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسی فیکٹری ہے جو مجرموں کو اندر لیتی ہے اور انہیں قابو میں رکھنے کے بعد واپس معاشرے میں بھیج دیتی ہے، اس امید کے بغیر کہ وہ بدل گئے ہوں گے۔ اس ساری گفتگو نے میرے ذہن میں ایک آخری سوال چھوڑا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ قانون جسموں، محنت اور رویوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو سننے والوں کے لیے غور طلب نقطہ یہ ہے، جب ایک نظام کی بنیاد ہی خالصتاً کنٹرول پر رکھی گئی ہو تو کیا وہ کبھی حقیقی انصاف دے سکتا ہے؟ اور سب سے اہم بات، جب آج کا معاشرہ انسانی حقوق اور اصلاح جیسے نئے نظریات پر یقین رکھتا ہے تو اس 19ویں صدی کے سافٹ ویئر پر چلنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.